अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सादकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जामिया इकबाल मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा पीर नसीर अहमद साबरी का दीनी रूहानी इस्लाही दौरा मुकम्मल, रावलपिंडी रवाना। सिलसिला चिश्तिया साबरी के रूहानी बुजुर्ग हजरत हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन पीर नसीर अहमद साबरी अपना 1 माह का रूहानी दौरा मुकम्मल करके डेरा फरीदी चौक शहबाजपुर से रावलपिंडी रवाना हो गए। अपने रूहानी दौरे के दौरान दरगाह हजरत सफ़ी शहबाज कलंदर, दरगाह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ पर काफिले के हमरा हाजिरी दी और सादकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर दीनी रूहानी इल्मी महफिलों की सदारत की। जबकि डेरा फरीदी चौक शहबाजपुर में 1 माह का अरसा मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरा, जिससे मखलूक खुदा रूहानी फयूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद होकर अपने घरों को वापस रवाना हुए। उकाड़ा से शहजाद अली की रिपोर्ट। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में इजलास का इनेकाद और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का दौरा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक और पंजाब CDS प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ मनसूबों के बारे ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के हमरा खेलों के फ़रोग के लिए खालिद शेरदिल जिम्नेजियम और अब्दुल्ला खान सुंबल क्रिकेट स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ ने 5/4 L में पब्लिक पार्क और 49/2 L में शहर की मुकम्मल सर्विस स्कीम के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की साइट का भी दौरा किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ समेत दीगर अफसरान सरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। अवाम को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। अवामी मियार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए तरक्याती मनसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। नौजवान नस्ल को खेलों की सहूलत फराहम करके सेहतमंदाना माहौल फराहम किया जा सकता है। खालिद शेरदिल जिम्नेजियम और अब्दुल्ला खान सुंबल क्रिकेट स्टेडियम में सहूलियात की फराहमी के मनसूबों से खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम को पब्लिक पार्क्स की फराहमी से सैर तफरी के मौके फराहम करके सहूलियात बहम पहुँचाई जा सकती हैं। 49/2 L वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा अपनी नौयत का बेमिसाल मंसूबा है। इस मंसूबे की मदद से शहर के सीवरेज के मसाइल निमटने की राह हमवार होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। चित्राल बोनी शिंदूर सड़क के किनारे दरिया की जानिब हिफाज़ती दीवारें तकमील से पहले गिर रही हैं, जिससे इस काम के मियार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मकामी लोगों ने इस पर निहायत तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इस मसरूफ शहरा पर बनने वाली हिफाज़ती दीवारें और सड़क को मियारी बनाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे का बाइस न बने। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल बोनी शंदूर शाहरा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी तामीर का काम कई सालों से जारी है। अरबों रुपए की लागत से बनने वाला ये सड़क एक जानब ताहीर का शिकार हुआ तो दूसरी जानब काम का मेयार भी अच्छा नहीं है। यही वजह है कि इसकी अक्सर हिफाजती दीवारें खुद ब खुद गिरने लगे। चित्राल में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए आवाज़ उठाने वाली रज़ाकार तंजीम चित्राल डेवलपमेंट मूवमेंट यानी CDM के अरकान ने इस सड़क का मुआयना किया। माहिरीन ने इंकशाफ किया कि ये सड़क उमरजान एंड कंपनी को ठेके पर दिया गया था, मगर उन्होंने छोटे छोटे ठेकेदारों में ये काम बांटा हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे दरिया की जानब हिफाजती दीवारें बगैर किसी बुनियाद के रेतली जमीन के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल न होने के बराबर है और सिर्फ कचरा अंदर डालकर बाहर से पलस्तर किया हुआ है। दूसरी जानब इस पर तराई यानी पानी भी नहीं छिड़काया गया है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में ये सीमेंट भी बोसीदा होकर खुद ब खुद अभी गिर रहे हैं। CDM के अरकान के अलावा राहगीरों ने भी सीमेंट से बने हुए दीवारें हाथों से तोड़कर इसे निहायत गैर मियारी और नाकिस करार दिया। जस्टिस से अपील कर रहा हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी करके हमारा हक हमें दिलाया जाए। ये सीमेंट का कोई थोड़ा सा भी इसमें कोई वो नहीं है, ये सारे मिट्टी से बना हुआ है। ये आगे इस तरह होना चाहिए कि इसके बारे में हुकूमत का भी इसमें नज़रअंदाजी करना चाहिए और हुकूमत ख़ुद अपने वो सरकारी बंदे यहाँ भेजने चाहिए, ख़ुद विज़िट करने चाहिए। ख़तरा ये हो सकता है कि यहाँ के एक्सीडेंट, जानी नुकसानात ज़्यादा होने का खदशा है। एक्सीडेंट हो जाएंगे, इस तरह हालात हो जाएगा, यहाँ रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारे NHA 1 करोड़ का कोई काम लेता है तो उसको 80 लाख का करके या 50-75 लाख का करके किसी पीछे ठेकेदार को देता है, तो पीछे ठेकेदार खुद भी वो भी काम नहीं करता, उसका तीसरा आदमी जो है वो उसको चित्राल के मुकामी किसी ठेकेदार को देता है, तो उसके बनाए हुए दीवार की हालत ये है। यानी 1 करोड़ का काम चित्राल में 30 लाख का मेरे ख्याल में कार्य करते हैं। और अभी आप खुद देख ले, ये ठेकेदार का काम है, ये किस तरह इधर पानी भी नहीं छड़ा हुआ है, बिल्कुल नाकिस काम किया हुआ है।
اور ہم حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا جائزہ لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کو صحیح کرے. ادھر سڑکوں کی حالت خراب ہے. ادھر یہ ٹھیکیدار جو ہے ادھر یہ کام کیا ہے, پیسے لیا ہے, کام ٹھیک نہیں کیا ہے. ادھر وہ ایک دوسرے کو پھنسایا نہیں ہے, پھنسایا اس طرح جاتا ہے جب اس میں سیمنٹ آس پاس ہوتے ہیں تو سیمنٹ پتھر کو پکڑ رہے ہیں نا. اب اس میں سیمنٹ ہے نہیں, اس میں صرف مٹی ڈالا گیا ہے, کیچڑ ہے نا, کیچڑ سے تو وہ خواہ ایک لات بھی مارو ہوا بھی آئے گا اس کو گرائے گا. میں نے آپ کو دکھایا اس میں سیمنٹ نہ بھی کوئی چیز ہے نہیں. ابھی یہ روڈ بہت متاثر ہوا ہے, پہلے سے بھی بہت زیادہ متاثر ہے. اس میں کام ہو گیا ہے, کام کیا ہے, اس طرح کام کیا ہے بالکل ناقص ہے, کام نہ ہونے کے برابر ہے. جتنا کام ہوا ہے وہ بھی بالکل بیکار کام ہے. اس میں نہ سیمنٹ ڈالا ہوا ہے, یہ سارے مٹی سے بنایا ہوا ہے. یہاں جو حالت جو ہے نا انتہائی خراب ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہوا ہے یہ کام میرے خیال میں اسی طرح کام اگر آئندہ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں ہم حکومت کو بدنام نہیں کر سکتے. جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں, جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اس کا جو ہے نا اصل جو ہے نا ذمہ دار وہی لوگ ہیں. اسٹیڈیم کے اراکین نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس کام کی معیار کو چیک کرنے کے لیے نسپاک کی جانب سے ریزیڈنٹ انجینئر کنسلٹنٹ عرفان الحق نے ایک مرتبہ بھی سائٹ پر جا کر اس کا معائنہ نہیں کیا. ان کے مطابق اس کی شکایت NHA کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کو بھی کی گئی تھی, مگر ان کا جواب تھا کہ وہ دل کا مریض ہے, زیادہ چل پھرنے کے قابل نہیں ہے. معروف قانون دان سید برہان شاہ ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وفاقی وزیر مواصلات, سیکرٹری, چیئرمین NHA سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ناقص کام کا جوڈیشل انکوائری کر کے اسے دوبارہ اسپیسیفکیشن کے مطابق تعمیر کیا جائے. مبادا اس سڑک پر تعمیر ہونے کے بعد بھاری ٹرک اور کوسٹر جب گزریں گے تو یہ ناقص دیواریں اس کی بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ دریا برد ہو جائے. چترال سے بیورو چیف احمد غلام فاروقی, FCN نیوز UK. سرگودا کی تحصیل ساہیوال ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹر افضال کی منمانی مسیحا بننے کے بجائے گنڈا گردی شروع کر دی. میڈیا نمائندگان 2 گروپوں میں جھگڑے میں زخمی ہونے والے نوجوانوں کی فوٹیج بنانے اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر افضال نے منع کرتے ہوئے کہا کہ میرا ذاتی معاملہ ہے, فوٹیج نہیں بنانے دوں گا, موبائل چھین لیا. مزید تفصیل حسین قریشی کی اس رپورٹ میں. سرگودا کی تحصیل سہیوال ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹر افضال کی منمانیاں, مصروف آئے مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ جھگڑا اور بدتمیزی کرنے کی شکایات تو سننے میں آتی ہی تھیں, لیکن مصروف ڈاکٹر افضال نے کوریج کے لیے ہسپتال میں آئے میڈیا نمائندگان کو بھی نہ بخشا. 2 گروپوں میں جھگڑے میں زخمی ہونے والے نوجوانوں کی فوٹیج بنانے سے روکتے ہوئے موبائل چھین لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا. ڈاکٹر کی غنڈہ گردی پر صحافی برادری کا احتجاج. CO ہیلتھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. صدر الیکٹرانک میڈیا کلب اور صدر پریس کلب سہیوال سمیت ممبران کا کہنا تھا کہ سہیوال ہسپتال میں آئے مریضوں کو نہ ادویات ملتی ہیں اور نہ دیگر سہولیات موجود ہیں. ڈاکٹر ادویات بازار کی لکھ کر دے دیتے ہیں. دور دراز سے آئے غریب مریض پریشان, بے یار و مددگار, دھکے کھانے پر مجبور ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. اگر پوچھ لیا جائے کہ ہسپتال میں ادویات کیوں نہیں موجود تو ڈاکٹر افضال غنڈہ گردی پر اتر آتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب, کمشنر سرگودا, CO ہیلتھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی نہ کی تو صحافی برادری احتجاج کرے گی. مانسہرہ ابراہیم سٹی رپورٹر خطیب ہزارہ معروف عالم دین علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان گزشتہ روز جامع مسجد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پیرس سٹی E بلاک H13 اسلام آباد میں طلبہ کرام کو درس قرآن دیا. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہ کے شان میں قصیدے پڑھے گئے اور ان کی عظمت کے حوالے سے خوبصورت خطاب کے. اس موقع پر سابقہ امیدوار PK 40 سید آفتاب شاہ کاظمی, سید قائم شاہ, سید صدیر شاہ, قاری غلام رسول اتاری, قاری عبدالواصف مہروی, محمد فرحان, علی حیدر علی خان موجود ہیں. آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمذی نے کہا کہ میں بہترین افطاری کروانے پر حاجی امجد خان سوات ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سیدہ پاک کے صدقے ان کے والد کی کامل مغفرت فرمائے.
قبلہ پیر صاحب نے مزید کہا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ محبت رسول، محبت اہل بیت اور صحابہ کو عام کیا، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے، اتحاد امت کو پروان چڑھایا جائے، جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم سے تمام تنظیمات، اہل سنت، تمام مشائخ اعظام اور تمام سجادہ نشینوں کو ایک پیج پر اکٹھا کیا جائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی امن و امان کا درس دیتا ہے، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کی داد رسی کرے، اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، خصوصی طور پر مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میرے بھی 2 مدرسے چل رہے ہیں، ایک تعمیراتی مراحل میں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہ لبنان سادات کالونی کوٹہ کے مانسہرہ میں ہے۔ اس کے لیے مخیر حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر 0311553065۔ خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے۔ ویہاڑی کے رہائشی کالونی تاج سٹی کے ڈیولپرز نے معاہدے کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی۔ سوسائٹی کے رہائشی ڈیولپرز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، ڈیولپرز کے خلاف نعرے بازی، ڈیولپر سے سہولیات فراہم کرنے اور ضلعی انتظامیہ سے تاج سٹی کو وزیر اعلیٰ صفائی مہم کا حصہ بنانے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں حکیم شمون نذیر سے۔ جی بالکل، وہاڑی میں تاج سٹی کے نام سے قائم کی جانے والی کالونی کے رہائشیوں میں طارق ایوب، محمد وکیل، محمد سلیم، محمد فاروق، طاہر ابرار، محمد اشرف، روز شان سمیت درجنوں بزرگوں اور بچوں نے تاج سٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جب تاج سٹی وجود میں آئی تھی تو مالکان نے کالونی کو مکمل طور پر فنکشنل کر کے دینے کے معاہدے کیے تھے، لیکن عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود کسی قسم کی سہولیت فراہم نہیں کی گئی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگوں نے پلاٹ خریدے تھے تو تاج سٹی کے مالکان نے سیوریج، میٹل سڑکیں اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے وعدے کیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ احتجاجی مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ تاج سٹی کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صفائی مہم کا حصہ بنایا جائے اور سہولت فراہم نہ کرنے پر تاج سٹی مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے تاج سٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ السلام علیکم، تاج سٹی سے ہم بات کر رہے ہیں اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہمارا التماس ہے کہ جو صفائی مہم ہے انہوں نے چلائی اس کے اندر اس تاج سٹی کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کے تمام جو پیچھے والے ہمارے گٹر ہیں یہ تمام بند ہیں، ان کو کھلوائیں، اس صفائی مہم میں ہمیں بھی ساتھ لے کے آئیں، اور یہاں کے جو آنر ہیں تاج سٹی کے ان کو بھی جو ہے نا وہ ہماری التماس ہے کہ اس کو صاف کروائیں، اس کو ٹھیک کروائیں۔ اور اس کے بعد وہاڑی ڈی سی صاحب سے ہماری التماس ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے، اس صفائی مہم میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اور یہ ہم کافی دیر سے، کافی دنوں سے اس جو ہے نا وہ وبا کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہیں۔ ہماری التماس ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، ڈی سی صاحب سے اور جو تاج سٹی کے آنر ہیں ان سے کہ اس کو صاف کروائیں، ان گٹروں کو کھلوائیں اور ہمیں بیماریوں سے بچائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل ہے تاج سٹی والوں کی طرف سے، ہمارے کالونی میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں، پانی گٹر اچھل رہے ہیں، اور جو انہوں نے کالونی بنائی ہے انہوں نے گٹر سسٹم بنا دیا، اس سے بعد یہ پانی اچھل رہا ہے۔ انتظامیہ سے کہے ہماری جلدی سے جلدی گٹر صاف کریں۔ Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off.
shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. Watching GSTV UK. Keep watching.